فرماتا ہے جب گائے کی قربانی کرنا جائز ہے تو یہ جو بھینس ہوتی ہے اس کو بھی گائے کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں جوامس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جوامس اصل میں ایک بکر جو ہوتی ہے، گائے جو ہوتی ہے، ان کے اقساموں میں سے اسے بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم جس کا نام نذیر حسین دہلوی، اس نے فتاوی نظیریہ ایک کتاب لکھی، اور اس سے سوال کیا گیا کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز، تو اس نے اس فتوے میں لکھا کہ بھینس جو ہے یہ بکر کی اقسام میں سے ہے، قسموں میں سے ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح سے اہل حدیث کے مولوی نعیم الحسن ملتانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام فتاوی علماء اہل حدیث ہے۔ اس سے بھی بحث کے بارے میں سوال ہوا تو اس نے بھی یہ لکھا کہ جس طرح بکر کی قربانی جائز ہے، گائے کی قربانی جائز ہے، تو اسی طرح سے اس بھینس کو بھی جائز قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک گائے کی قسموں میں سے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مصنف ابن شیبہ میں ان سے بحث کے بارے میں جوامس، عربی میں اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، جاموس جوامس جو یہ بھینس ہے یہ ایسے ہے جیسے گائے ہو، تو جیسے گائے کی قربانی جائز ہے تو اسی طرح سے اس بھینس کی قربانی کو بھی جائز قرار دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی انداز کو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف عبد الرزاق میں یہ بات لکھی کہ تجزئہ جوامس مع البقر، کہ بھینس کو گائے ہی گمان کیا جائے، گائے ہی سمجھا جائے، جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے شریعت میں، تو اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ تو بھینس کی قربانی کے بارے میں اہل حدیثوں کے مولویوں کے فتاوی جات میں بھی موجود ہے، اور اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک بھی بھینس کی قربانی جائز ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن شریعت میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اہل حدیثوں کے ہاں تو جہاں تک اس کا جواز ملتا ہے کہ اگر کوئی مرغی کی قربانی کرنا چاہے تو ان کے لیے یہ بھی جائز ہے، جن کی فتاوی ستاریہ میں یہ بات موجود ہے۔ بھینس کی قربانی کے بارے میں وہ انکار کرتے ہیں تو مرغی کے بارے میں اور انڈے کے بارے میں ان کی فتاوی جات میں موجود ہے۔ فتاوی ستاریہ ایک کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے عبدالستار ہیں، تو اس نے مرغی اور انڈے کی قربانی کو بھی جائز قرار دیا۔ جب ماننے میں آ جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مان لیتے ہیں، جب نہ ماننے میں آئے تو بھینس کی قربانی کو بھی یہ جائز نہیں سمجھتے۔ تو انداز یہ ہے کہ بھینس کو بکر کی قسموں میں شمار کیا جاتا ہے، تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے ہمارے نزدیک۔ اور ایسے جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہوتی ان کے بارے میں ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبید بن فیروز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت براء بنت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد حضرت عبید بن فیروز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء بنت عازب سے سوال کیا کہ قربانی کے لیے کوئی ایسے جانور بھی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو اور ان کی قربانی کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ تو حضرت براء بنت عازب